پاکستان کے پاس بہت سارے ایسے ایویڈنس ہے کہ وہ انہوں نے ٹائم ٹو ٹائم افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن وہ جو ہے مطلب یہاں پہ بھی پشتون ہے، وہاں پہ بھی پشتون ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے اچھی روایت ہو، اور افغانستان تو ہمارا برادرانہ ملک ہے، لیکن اگر وہ اس قسم کا جو انہوں نے پہلے ایک معاہدہ کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جو ہے استعمال نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی ہو رہی ہے، اور پاکستان نے ٹائم ٹو ٹائم ایویڈنس دی ہے۔ لیکن اس وقت جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ کسی اور کا بادشاہ جو ہے وہ بول رہے، تو ان کو نہیں چاہیے کہ مطلب کسی اور کے کہنے پہ ہمارے ساتھ یہ رویہ کرے۔ مطلب ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں سے ہو رہا ہے، ان کا روک تھام ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہاں پہ میں اگر اپنی کمیونٹی کی بات کروں تو بہت سارے لوگ ہمارے جو ہے ٹائم ٹو ٹائم ٹارگٹ ہوئے، اور جو سی ٹی ڈی اور دیگر ڈپارٹمنٹ کی جو رپورٹس ہے وہ دنیا کے سامنے ہے کہ اس میں وہاں کے لوگ جو ہے ملوث پائے گئے ہیں جو اسی راستے سے آتے ہیں۔ تو مطلب یہ سب کے سامنے ہے، لیکن ہم افغانستان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے پہلے معاہدہ کیا تھا اس معاہدے پہ آپ لوگ جو ہے خود کو پورا اتر لیں اور اس کی جو ہے روک تھام کریں۔ اس میں دونوں کے لیے فائدہ ہے، اگر یہاں پہ فسادات ہے تو یہاں اور وہاں دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارے اچھی ریلیشن شپ ہو تو ہم تو فیوچرز میں پلان کر رہے تھے کہ ہم افغانستان بارڈرز کو جو ہے اس قسم کا بارڈرز بنائیں، جیسے مطلب واگا بارڈرز، لیکن اگر ان کے رویے اس قسم کے ہوں گے تو پھر ہم کس طرف جائیں گے؟ معاہدہ بات چیت تو ہو رہی ہے، لیکن افغان جو اس وقت طالبان کا گروپ ہے جو بات چیت کر رہا ہے وہ ریٹن معاہدے پہ جو ہے تیار نہیں ہو رہا، اور گارنٹرز اگر ترکی اور دوحہ قطر ہوگا، لیکن جب تک کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہے میرے خیال میں یہ چیزیں وائبل نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور شاید یہی پاکستان جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں ان کے کہنے پہ، ریکویسٹ پہ، تو میرے خیال سے آج تیسرے دن بھی یہ بات چیت جاری ہے۔ اگر کوئی ریٹن ایگریمنٹ ہوتا ہے ترکی اور دوحہ قطر، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب گارنٹرز کے طور پہ اس ریٹن معاہدے کا حصہ بنتے ہیں، تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں ہوں گی، ورنہ پھر خواجہ آصف صاحب کی بات تو بالکل واضح ہے کہ ہماری تو کھلی جنگ ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اس کے بعد میرے خیال میں پاکستان کو کسی بھی لحاظ سے لسان کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، شریعت کے نام پہ اور پڑوسی ہونے کے نام پہ بلیک میل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی سالمیت پہلے نمبر پہ ہے، اس کے بعد باقی تمام جتنی باتیں، اور وہ افغانستان کے طالبان نے خود ثابت کیا کہ ان کے نزدیک نہ تو کوڈ آف پختونولی کوئی امپورٹنس رکھتا ہے، نہ مذہب رکھتا ہے، نہ احسان رکھتا ہے، نہ پاکستان کی قربانیاں رکھتی ہیں۔ انہوں نے بڑا کلیئر واضح کر دیا کہ ہمارے اپنے انٹرسٹ ہے، ہم ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے۔ تو انہوں نے تو میسج آپ کو دے دیا، اب آپ باقی کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب ہم پاکستان مذاکرات کے لیے جا رہا تھا، یا جتنی مرتبہ بھی پاکستان نے مذاکرات کے لیے بات کی ہے، تو پاکستان نے تمام شواہد دیے ہیں افغانستان کی انٹرونشن، افغانستان کی مداخلت کا اور افغانستان کی سرزمین کا ہمارے خلاف استعمال ہونے کے تمام شواہد دیے ہیں۔ اسی لیے قطر نے بھی اس بار جب مذاکرات ہو رہے تھے تو وہ پاکستان کی سائڈ لے رہے تھے، اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ غلط ہیں اور آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اب استنبول میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں، افغانستان کی حکومت کی طرف سے TTP کو سامنے لانا کہ بھئی یہ آپ کا مسئلہ ہے اور ہمارا اس میں نہیں ہے کوئی کام، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ افغانستان کی زمین مسلسل ہمارے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، افغانستان مسلسل ہندوستان کی پراکسی بن کر پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے، لیکن افغانستان کی حکومت جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ کبھی بھی ان کا مخلص نہیں ہو سکتا، اور یہ جو اقدام یہ کر رہے ہیں اس سے ان کو ہی آخر میں نقصان ہوگا، کیونکہ اگر پاکستان پہ میں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو اور ہمسائے ملک کے بھی حالات وہاں پہ بھی امن نہیں رہے گا۔ ہم دونوں ممالک کے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں مل جل کر اور اتفاق سے اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو سیٹل کر کے آگے جائیں۔